السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، متفق علیہ۔ محترم سامعین، آج کی اس محفل میں اصلاح معاشرہ سے متعلق چند باتیں گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں میں انشاءاللہ۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، اور جب ان کو 40 سال ایک دن پر نبوت ملی تو مکے کا معاشرہ بہت بگڑا ہوا تھا۔ مکے کا معاشرہ پورا بگڑا ہوا تھا، جتنی خرابیاں تھیں وہ سب ان لوگوں میں موجود تھیں۔ تو پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے کے معاشرے کو کس طریقے سے سدھارا اور اس کی اصلاح کس انداز سے کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ اگرچہ بعض صحابہ کرام کے پہلے ہی مدینہ آنے کی وجہ سے بہت سارے افراد اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن مجموعی طور پر مدینہ کا معاشرہ بھی تو بہت گڑبڑ تھا۔ وہ ساری خرابیاں جو مکے میں تھیں وہی خرابیاں مدینہ میں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کس انداز سے کیا، کیسے کیا؟ قرآن مقدس کا نزول ہوتا رہا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مقدس کے احکامات صحابہ کرام کو سناتے رہے، اور اس کی وضاحت آپ اپنی زبان سے کرتے رہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور معاشرے کی اصلاح ہوتی رہی، یہاں تک کہ اس معاشرے میں وہ لوگ جو لٹیرے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنایا تو ان کے اندر اتنی اصلاح ہوئی کہ وہ دوسروں کے مال کے رکھوالے بن گئے۔
جو لوگ زانی تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عزت و آبرو اور پاک دامنی اور عفت معابی کے جو احکامات قرآن مقدس میں تھے، جب آپ نے ان کے سامنے بیان کیا تو وہ دوسروں کی عزت کے رکھوالے بن گئے۔ الغرض یہ کہ جتنی خرابیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے احکامات پڑھ کر ان کو سنایا، آپ نے اپنی زبان سے ان کی وضاحت کی اور ان لوگوں کی اصلاح ہوتی رہی۔ تو اصلاح معاشرے ہے کیا؟ کتاب و سنت کے ذریعے معاشرے کے اندر سدھار پیدا کرنا اور پورے معاشرے کے لوگ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو جائے، یہی اصلاح معاشرہ ہے۔ تو اصلاح معاشرے کے لیے ضرورت کیا ہے؟ کتاب و سنت کی۔ اور اصلاح معاشرہ کہتے کس کو ہیں؟ اصلاح معاشرہ یہ ہے کہ معاشرے کے سارے افراد کتاب و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لے، اپنی عبادتوں کو کتاب و سنت کے مطابق کر لے، اپنے اخلاق و کردار، اپنے معاملات، ان ساری چیزوں کو الگ زندگی کے ہر گوشے میں کتاب و سنت کو فالو کرے، اور کتاب و سنت پر مکمل طور پر ایک انسان جب عمل پیرا ہو جاتا ہے اور اس طرح معاشرے کے سارے افراد جب کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنا لیتا ہے تو کہا جائے گا بھائی معاشرے کی اصلاح ہو گئی، معاشرے کی اصلاح ہو گئی۔ ہم قرآن مقدس پر جب ہم تتبع اور اس کی تحقیق اور جستجو کرتے ہیں تو قرآن مقدس میں 5 طرح کے ہمیں احکامات ملتے ہیں، اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنی اسلام علی خمس پر ہم غور کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو اسلام کی 5 بنیادوں سے ہمیں 5 طرح کے علوم حاصل ہوتے ہیں، اور پورے قرآن مقدس کو آپ مطالعہ کر جائیے تو پورے قرآن مقدس میں آپ کو 5 طرح کے مضامین ملیں گے، اور ان 5 طرح کے مضامین پر اگر لوگ عمل پیرا ہو جائے تو معاشرے کی مکمل درستگی اور اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کا تعلق ہے اعتقادات سے۔ اعتقادات میں 3 چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ نمبر 1، ہم کہاں سے آئے اور کہاں آئے۔ اعتقادات میں پہلی چیز کیا ہے؟ بھئی ہم آئے کہاں سے؟ آج سے 100 سال پہلے تو ہم تھے نہیں، آج سے 100 سال پہلے ہم نہیں تھے، تو ہم آئے کہاں سے؟ کون بھیجا اور کہاں آئے؟ یہ بنیادی چیز ہے، پہلے اس پر غور کرنا ہوگا۔ ہمیں کس نے بھیجا، کہاں بھیجا، ہم کہاں آئے اور کہاں سے ہم کو بھیجا، ان چیزوں پر پہلے غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مقدس کو مبدا کہا جاتا ہے، یعنی ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی، ہم کہاں سے آئے۔ تو قرآن مقدس نے ان چیزوں پر انسان کو توجہ دلائی۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، حضرت آدم و حوا کے جب شجرہ ممنوعہ کے استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس ہماری جانب سے ہدایت آئے تو جو ہدایت کو مان کر چلے گا دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کے لیے چین سکون اطمینان کی زندگی ہوگی، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے دونوں جگہ پریشانیاں ہوں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ماننے والوں کے لیے وقتی طور پر کچھ پریشانیاں دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، لیکن آخر میں انہی کے لیے چین سکون اور اطمینان کی زندگی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نہ ماننے والے کے لیے وقتی طور پر دنیا اور آخرت میں کچھ سکون مل جائے، لیکن آخری انجام ان کا بے سکونی اور بے چینی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے ماننے والے کو کبھی کبھی دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ ایک بندہ جب ان آزمائشوں سے گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مبدأ کے سلسلے میں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واضح قانون بیان کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ذریت آدم کو آدم کے پشت سے نکالا ذرے کی شکل میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اقرار کروایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سبوں نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، میں تمہیں آدم کے پشت سے ذرے کی شکل میں نکال کر عالم الست میں اپنی ربوبیت کا اقرار کرا رہا ہوں، پھر یہاں سے ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے، دنیا میں جا کر زندگی گزار کر جب قیامت کے دن پھر میرے پاس آؤ گے تو میں جب تم سے پوچھوں گا تو تم یہ نہ کہنا کہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ پروردگار عالم تو نے ہمیں عالم الست میں اپنے ربوبیت کی اقرار کرا کے دنیا میں بھیجا تھا، ہم دنیا میں جا کر بھول گئے، ایسا نہیں کہنا۔ اللہ نے انسانوں کو مطلب بھی کیا کہ عالم الست میں ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے اقرار کر کے دنیا میں آتا ہے، اور اسی اقرار کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ چلایا نبیوں کا اور نبیوں کے وارثین کا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسول کو بھیجے، یہی عالم الست میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ربوبیت کا اقرار کیا تھا اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے وارثین صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اس طریقے سے علماء اکرام ہوتے ہوتے آج تک یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ تمام تر تقاریر، تمام تر بیانات، تمام تر خطب اور تمام تر دروس اور تمام تر نصیحتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ بھئی آپ عالم الست میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ربوبیت کے اقرار کیا ہے، اس کے مطابق دنیا میں زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو کر جاؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو کر تمہیں آخرت میں چین، سکون، اطمینان کی زندگی عطا کرے۔ تو اللہ تو یہ مبدأ ہے کہ ہم آئے کہاں سے، کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور قریب سے آپ کو سمجھایا۔ یہ تو ذریت آدم کو آدم کے پشت سے ذرے کی شکل میں پیدا کر کے اللہ نے بھیجا، یہ ایک عام قاعدہ بیان کیا، اس سے بھی قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا کہ آپ آئے کہاں سے اور کس نے بھیجا، آپ کو کہاں بھیجا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفر، انسان کے لیے برا ہو کتنا ناشکرا ہے، من ای شیء خلقہ، انسان نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، من نطفہ، نطفے سے پیدا کیا، خلقہ، مادر رحم میں اس کی پیدائش کی، فقدرہ، اس کے تمام اعضاء و جوارح مادر رحم میں بنایا، ثم السبیل یسرہ، مادر رحم میں ایک موٹا تازہ صحت مند بچہ پیدا کر دیا، اب جس راستے سے اس بچے کو آنا ہے وہ راستہ بہت ہی تنگ، اللہ فرماتا ہے ثم السبیل یسرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کو آسان کیا، ثم اذا شاء انشرہ، ثم السبیل یسرہ، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر دنیا میں ایک وقت تک وہ زندگی گزارتا ہے، پھر اللہ اسے موت دیتا ہے، پھر اس کو قبر میں پہنچاتا ہے، فاماتہ فاقبرہ، ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جب چاہتا ہے قبر سے اٹھائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کس انداز سے کیا، دیکھو مبدأ کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک انسان کی پیدائش نطفے سے ہوئی۔ چنانچہ انسان کے اعتقادات میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کو مبدأ کے بارے میں سوچنا کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں آئے، کس نے بھیجا۔
قرآن مقدس کی بہت ساری آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے مبدأ کو بیان کیا، انسان کہاں سے آیا، انسان کو کس نے بھیجا، انسان کہاں آیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی پہلی آیت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو بستہ خون اور جوک سے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی قوتیں اور طاقتیں ہیں، ان ساری صفتوں، طاقتوں اور قوتوں میں سے ایک طاقت کو اللہ نے بیان کیا، وہ کیا؟ خلق، پیدا کرنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو اس بات پر چیلنج کیا کہ پیدا کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کو چھوڑ کر جس کے سامنے بھی تم سر جھکاتے ہو اس کے اندر ایک مکھی پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودان باطل کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، ان معبودان باطل کے سامنے تم شیرنیاں رکھتے ہو، ان شیرنیوں میں اگر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو تمہارے وہ معبودان باطل اس مکھی کو بھگا بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی، فاستمعوا لو، غور سے سنو، اس لیے کہ آج جو لوگ غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودان باطل کی پرستش جو لوگ کرتے ہیں، آج دنیا میں انہی لوگوں کے پاس دنیاوی کوالیفیکیشن اور دنیاوی ایجوکیشن ان کے پاس زیادہ ہے۔ آج وہ اپنے دماغ سے تھیوریز قائم کرتا ہے، دنیا اسے سائنسداں کہتے ہیں، اور اس سائنس کے زور سے وہ لوہے کو ہوا میں اڑاتے ہیں، لوہے کو پانی میں تیراتے ہیں، اور جتنے دھات کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے، جمادات جتنی، ان ساری چیزوں سے انسان خدمت لے رہا، اپنے عقل کو دوڑا۔ یہ عقل مند انسان، یہ دانش مند انسان جس کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ دنیا کے ہر مخلوق کو، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، اپنی عقل کے ذریعے وہ اپنے بس میں کر لیتے ہیں، مسخر کر لیتے ہیں اپنے عقل کے ذریعے۔ ان کو اپنی عقل مندی پر، دانش مندی پر اتنا ناز ہے، لیکن یہ انسان اتنے عقل مند ہونے کے باوجود اپنے مبدا کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ میں کہاں سے آیا، کہاں آیا، اور مجھے کس نے بھیجا، میرا پیدا کرنے والا کون ہے۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا کہ جو پیدا کرنے والا خالق تھا اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے تھا، لیکن آج یہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں جن چیزوں کو، یعنی جن مجسموں کے یہ خالق ہیں، جو مجسمہ ان کے مخلوق ہیں، ان کے سامنے ہی سر جھکاتے ہیں۔ تو پہلی چیز اعتقادات میں کیا ہے؟ مبدا، کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں آیا، کس نے بھیجا اس کو، اس چیز پر غور کرنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اعتقادات میں ہے معاد، ہم یہاں آئے تو کہاں ہم کو جانا ہے، اس لیے کہ یہ بات تو یقینی ہے کہ ہم آئے تو یہاں ہمیشہ رہیں گے نہیں، ہم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ہم ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو جاتے ہوئے کیا دیکھ رہے ہیں، ان کو پہنچا رہے ہیں ان کے گڈھے میں، ان کی قبر میں ہم ان کو پہنچا کے آئے، وہ گیا کہاں؟ چند دن میں مٹی میں اس اور قبر میں اس کا جسم سڑ گل کر ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا، آخر وہ گیا کہاں؟ یہ بات تو یقینی ہے کہ ہم جب آئے ہیں تو ہم کو بھی جانا ہے، تو جانا ہے کہاں جائیں گے؟ سارے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ بھئی ہم آئے، اب اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بچہ جا رہا ہے، بوڑھا جا رہا ہے، نوجوان جا رہا ہے، آدھے عمر جا رہا ہے، بچی جا رہی ہے، دوشیزائیں جا رہی ہے، نوجوان عورت جا رہی ہے، بوڑھی عورتیں جا رہی ہیں، آدھے عمر کی عورتیں جا رہی ہیں، ہر مذہب کے لوگ جا رہے ہیں، ہر رنگ کے لوگ جا رہے ہیں،
موٹے بھی جا رہے اور پتلے بھی جا رہے، کالے بھی جا رہے، گورے بھی جا رہے، لمبے بھی جا رہے، ناٹے بھی جا رہے، خوبصورت بھی جا رہے، بدصورت بھی جا رہے ہیں، غریب بھی جا رہے، امیر بھی جا رہے۔ اتنے لوگوں کو جاتے ہوئے، ہر طرح کے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر ہمیں تو یقین ہو گیا کہ ہم کو بھی جانا ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہاں جائیں گے، کہاں جانا ہے، کہاں جاتے ہیں؟ اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا۔ چنانچہ قرآن مقدس میں انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا اور تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ یعنی لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ جو جو ہماری عمر گزر رہی ہے، اللہ کے پاس جانے کا دن ہمارا قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ کے پاس جا کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی دنیاوی زندگی کا حساب چکانا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے مر کر اللہ کے پاس جا کر حساب دینے کا دن قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آج بچہ پیدا ہوا، مثال کے طور پر مان کے چلیے 70 سال دے کر اللہ نے بھیجا، 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا زمانہ 70 سال میں سے 1 مہینہ کم ہو گیا ہے، 1 سال بعد 1 سال کم ہو گیا، 10 سال کے بعد اب 60 سال رہ گیا، 20 سال کے بعد 50 سال رہ گیا، 40 سال کے بعد اور 30 سال رہ گیا اللہ کے پاس جا کر حساب دینے کا۔ اگر ہم مانیں کہ 60 سال 70 سال ایک انسان کو اللہ نے زندگی دی، زندگی تک کوئی بھروسہ نہیں اور کوئی نہیں جانتا ہے تو کتنا دن بچے گا، تو اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کو اللہ کے پاس جا کر حساب دینے کا دن قریب ہوتا جا رہا ہے۔ وهم في غفلة معرضون، اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، خاندان میں مٹھائی تقسیم کر رہا ہے، 7 دن کا ہوا تو عقیقہ کر رہا ہے، 3 سال کا ہوا تو ختنہ کر رہا ہے، 5 سال کا ہوا تو مدرسے میں مکتب میں پڑھا رہا ہے، 17-18 سال کا ہوا تو کوئی کوالیفیکیشن میٹرک کا ICSE پڑھا رہا، 25 سال کا ہوا تو بچے کی شادی دلا رہا، 1-2 سال کے بعد خود وہ بچے کا باپ بن گیا، اب تو ہم دادا بن گئے، ہوتا آ گیا گھر میں اور خوشی۔ یہ وہم فی غفلۃ معرضون، کبھی نہیں سوچتا اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا، اب آپ کا بیٹا کتنا بڑا ہوا؟ اب 20 سال کا ہو گیا میرا بیٹا۔ آپ کا بیٹا 20 سال کا ہوا تو بڑا ہوا، اگر اللہ نے 60 سال زندگی دے کر بھیجا ہے تو آپ کے بیٹے کی زندگی میں سے 20 سال مائنس ہو گیا ہے، اب آپ کے بیٹے کے دنیا میں رہنے کا 40 سال رہ گیا ہے۔ بیٹا بڑا ہوا کہ چھوٹا ہوا ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ معلوم دوسری چیز یہ اعتقاد میں سے وہ کیا ہے؟ معاد ہے، کہ ہم دنیا میں آئے تو ہم کو جانا کہاں ہے، اس پر غور کرنا ہوگا۔ اعتقاد میں سے دوسری مین پوائنٹ اہم چیز ہے کہ ہم دنیا میں آ تو گئے لیکن ہم تو رہیں گے نہیں، اس لیے جب دیکھ رہے ہیں نا ہر طرح کے لوگ جا رہے ہیں، ہم کو بھی جانا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں، کہاں ہم جاتے ہیں، کہاں ہمیں جانا ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسانوں تمہارے رب تک پہنچنے میں تمہیں بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑے گی، فملاقی پھر تمہارے رب تک جا کے تم پہنچو گے۔ دنیا میں آ گئے تو اب رب تک پہنچنے میں بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑے گی، دنیا کے سارے جھنجھٹ جھمیلے، موت کے سارے جھنجھٹ جھمیلے، قبر کے سارے عالم برزخ کے سارے جھنجھٹ جھمیلے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تم اپنے رب تک پہنچو گے، تمہیں اپنے رب تک پہنچنے میں بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑے گی، فملاقی پھر جا کر تمہارے رب سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ معلوم یہ ہوا آئے کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے۔ کہاں آئے ہیں؟ دنیا میں آئے ہیں۔ جانا کہاں ہے؟ پھر اللہ کے پاس جانا ہے۔ لیکن اس بیچ میں جو ہم دنیا میں رہے تو اعتقادات میں سے ایک تیسری چیز ہے۔ پہلا تو مبدا ہے
ہم کہاں سے آئے، دوسرا معاد ہے ہمیں کہاں جانا ہے، اور تیسری چیز دنیا میں ہم آئے تو ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے، رہنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے۔ جنگل میں شیر ببر رہتے ہیں، ان کے رہنے کا طریقہ کچھ اور ہے، بھالو رہتے ہیں ان کے رہنے کا طریقہ کچھ اور ہے، بندر اور لنگور رہتے ہیں ان کے رہنے کا طریقہ کچھ اور ہے۔ دنیا میں گائے بیل بھینس بکریاں اور مرغیاں اور بطخ رہتے ہیں، ان کے رہنے کا طریقہ کچھ اور ہے۔ ہر مخلوق کے رہنے کا ایک ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو القاء کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے بڑے پرندے وہ رہتے ہیں، وہ ان کے رہنے کا ایک طریقہ الگ ہے، درندوں کے رہنے کا ایک طریقہ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے مخلوقات کے بھیڑ میں ایک مخلوق پیدا کیا انسان کو، تو انسان کو بھی رہنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ وہ طریقہ اور سلیقہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ دنیا میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ کتاب و سنت سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کیا اور اس کتاب کے ساتھ گائیڈ نبی اور رسول بھیجا، اور نبی اور رسول کے ذریعے سے انسانوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا گیا۔ جنہوں نے نبی سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھا، وہ ایک انسان بن کر انہوں نے زندگی گزارا، حقیقی انسان بن کر وہ زندگی گزارے۔ دنیا میں ان کو چین سکون اطمینان کی زندگی ملی، اور آخرت میں بھی ان کو چین سکون اطمینان کی زندگی ملے گی۔ لیکن جنہوں نے نبیوں کو نہ مانا، تو وہ بھی ہماری طرح دو پیر کے انسان تھے، دو ہاتھ کے انسان تھے، دو آنکھ اور دو کان کے انسان تھے، ایک منہ اور ایک سر کے انسان تھے۔ ہماری طرح وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح ان کے بھی تقاضۂ بشریہ تھی، اور ہماری طرح ان کے بھی خوشی اور غم کے ایام تھے، لیکن وہ دیکھنے میں تو ان کی شکل و صورت انسان کی تھی، لیکن وہ درندوں سے بھی بدتر زندگی گزارتے تھے۔ اور جنہوں نے کتاب و سنت سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں سیکھا، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جانور کہا، بلکہ جانور سے بھی بدتر کہا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نبیوں سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں سیکھا، وہ منمانی اعتقادات پر چلے، منمانی عبادتیں کرتا رہا، منمانی سلوک و برتاؤ اور معاملات لوگوں سے کرتا رہا، وہ منمانی اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرتا رہا، اور کتاب و سنت سے زندگی گزارنے کا طریقہ انہوں نے نہیں سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ سمجھ لو کہ ہم نے اسے جہنمی کے لیے پیدا کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب کلام دیکھیے، فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جنات اور انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ دیکھیے وہ کون سے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے انہیں انسانی دل دیا تھا لیکن وہ سمجھتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ کے احکامات کو سمجھتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے انہیں آنکھیں دی لیکن وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے انہیں کان دیے لیکن کانوں سے اللہ کے احکامات کو، اللہ کے فرمودات کو سنتے نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام، ایسے لوگ چوپائی کی طرح، بل ہم عدل، بلکہ چوپائے سے بھی بدتر، اولئک هم الغافلون، اور ایسے لوگ بالکل غافل ہیں اس بات سے کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، اور دنیا میں جو رہنا ہے تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ کون سا طریقہ اور سلیقہ اپنانا۔ اولئک هم الغافلون، ایسے لوگ غافل ہیں، آ گئے دنیا میں، کھائے پیے موج مستی کیے مر گئے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ ہماری زندگی ہے یہ، نہیں، زندگی اتنی نہیں ہے، زندگی اتنی نہیں ہے۔ جو رہنما اپنی قوموں کو، جو پڑھے لکھے لوگ اپنے لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ بس زندگی اتنی ہے کہ تمہاری پیدائش ہو گئی اور تم جس طرح چاہو زندگی گزار لو، اور تمہارے موت کا وقت آئے گا تم مر گئے بس ختم ہو گیا، زندگی اتنی نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی قوموں کو یہ بتاتے ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ زبردست خیانت کرتے ہیں، بلکہ
یہ تو ایک کاسٹ ہے. دنیا زندگی گزارنے کا ایک مقدمہ ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے. یہ مقدمہ ہے. چند سالہ زندگی، 50 60 70 سالہ زندگی ایک مقدمہ ہے. یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک تمہید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے، تمہیں جنت میں دوں گا. جنت میں کہیں اٹکھیلیاں تو نہیں کرو گے، بندر کی طرح کودو گے پھاندو گے نہیں تو جنت میں جانے سے پہلے دنیاوی زندگی دیا جاؤ. دنیا میں پہلے دکھا ہم کو کہ تو سلیقے سے دنیا میں زندگی گزارتا ہے. 60 70 سالہ زندگی دے کر اللہ نے دنیا میں بھیج دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی زندگی، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اس زندگی میں جنت میں جا کے کہیں کود پھاند نہ کرنے لگو، اٹکھیلیاں نہ کرنے لگو، بدماشیاں نہ کرنے لگو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا کہ دنیا میں جا کے مجھے 50 60 سال زندگی سلیقے اور طریقے سے گزار کر دکھاؤ کہ تم سلیقے سے زندگی گزار سکتے ہو، تو پھر ہم تمہیں جنت میں دے دیں گے. دنیا کیا ہے؟ آخرت میں جنت میں زندگی گزارنے کی ایک پریکٹس ہے. آپ جانتے ہیں نا ورلڈ کپ کھیل ہوتا ہے 4 سال میں ایک مرتبہ. تو 4 سال میں ورلڈ کپ کھیل ہوتا ہے کرکٹ کا. تو کیا پلیئر لوگ جو کھیلتے ہیں وہ 4 سال بیٹھے رہتے ہیں اور جب ورلڈ کپ کا اعلان ہوتا ہے تو جا کے ایک دم ورلڈ کپ میں فیلڈ میں اترتے ہیں کھیلنے کے لیے؟ یا 4 سال وہ لوگ پریکٹس جاری رکھتے ہیں. کس طریقے سے کھیلتے ہیں؟ کبھی انڈیا پاکستان کھیل، کبھی انڈیا انگلینڈ کھیل، کبھی ون ڈے کھیل، کبھی 2020 کھیل، کبھی ادھر کھیل ادھر کھیل. اس طرح کیا وہ نام دے کر 4 سال تک وہ پریکٹس جاری رکھتے ہیں. 4 سال کے بعد ورلڈ کپ میں اپنا نام انٹری کرا کے پھر ورلڈ کپ کے میدان میں اترتے ہیں کھیلنے کے لیے. 4 سال پریکٹس کر رہے ہیں، ورلڈ کپ میں اترنا ہے کھیلنے کے لیے. دنیا میں سلیقہ اور طریقے سے جینا یہ مشق ہے. آخرت میں جنت میں سلیقے اور طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں بھیج دیا 60 70 سالہ 80 سالہ زندگی دے کر. دنیا میں جاؤ، تم پریکٹس کرو، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی پریکٹس کرو. سلیقہ مند اور طریقہ شعار بن کر زندگی گزار کر مجھ کو دکھاؤ. اگر تم نے 60 70 سالہ زندگی دنیا میں طریقے اور سلیقے کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ، حسن اسلوبی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ تم نے دنیا میں 60 70 سالہ زندگی گزار دیا تو میں سمجھوں گا ہاں تو اب آخرت میں جنت میں بھی سلیقے کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. اب دنیا میں اگر تو 60 70 سالہ زندگی بندر کی طرح گزارے، لنگور کی طرح گزارے، انسان نما دیکھنے میں انسان لیکن جانوروں کی طرح زندگی گزارے، نہ تمہارے عقائد درست، نہ تمہاری عبادتیں درست، نہ تمہارے معاملات درست، نہ تمہارے سلوک و برتاؤ درست، نہ تمہارے اخلاق و کردار درست، نہ لوگوں کے ساتھ لین دین درست، نہ شادی بیاہ درست، نہ تمہارا کھانا پینا درست، نہ تم صحیح چیز دیکھے، نہ صحیح چیز سنے، اور نہ صحیح بولے، اور نہ صحیح لباس و پوشاک پہنے تم، اور نہ صحیح طریقے سے تم نے اللہ کی بات و رعایت کی. دنیا میں جب تم 60 70 سالہ زندگی بڑی بد سلیقگی کے ساتھ تم نے گزارا، تم سے کیسے توقع کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن جب جنت میں دے دیں گے تو ہمیشہ کی زندگی تم انتہائی سلیقہ مند ہو کر گزارو گے؟ اس لیے یہ دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کی تمہید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے لیے بھیجا. چنانچہ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھیے، جس اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں کون اچھا کام کرنے والا ہے. اچھا کام کرنے والا کون ہے؟ آزمائے کہ دنیا میں تم آئے کیا کیا اچھے کام کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اچھائی اور برائی کے لیے معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت. کتاب و سنت میں جن کاموں کو اچھا کہا ہے وہ اچھا، اور جن کاموں کو برا کہا وہ برا ہے. جن کاموں کو برا کہا وہ برا ہے. ایک آدمی 2 انار چراتا ہے، ایک انار صدقہ کر دیا اور ایک انار کھا لیا. قیامت کے دن انار کے مالک نے اللہ سے استغاثہ کیا، بھائی فلاں نے میرے 2 انار چرائے. اللہ میں اس کو بلاتا ہے
اللہ میں ایک انار تیرے راہ میں صدقہ کر دیا تو اب تو تیرے نبی نے کہا والحسن تو بعشر امثالہا، ایک نیکی کرنے سے 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے، تو میں نے ایک انار تیرے راہ میں دیا تو مجھے 10 انار کا ثواب ملا، 2 انار جو دنیا میں نے اس کا چرایا تھا اسے دے دو اور 8 انار کا ثواب مجھے دے دو۔ یہ کیسا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالی حرام مال قبول نہیں فرماتا ہے۔ آپ کو 10 انار کا ثواب کب ملتا؟ جب وہ انار حلال کا ہوتا جو اللہ کے راستے میں آپ نے دیا، وہ تو آپ نے چوری کا انار دیا تھا، چوری کا مال حرام ہے، اللہ قبول ہی نہیں فرماتا، اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اس طریقے سے آج انسان میں بہت سارے بیع اور خرید و فروخت کے طریقے رائج کیے ہیں، لوگوں نے سودی کاروبار رائج کر دیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اس میں تو کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی ہے، اس کو تو جائز ہونا چاہیے، وہ پہلے ہی جائز کا فتویٰ دے کے جائز پوچھ رہا ہے کہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے۔ اسی طریقے پر بعض علماء سمجھتے نہیں، ہر نیا طریقہ بیع شرع کا خرید و فروخت کا جو ایجاد ہو رہا ہے اس میں جو منافع دیکھتا ہے تو بولتا ناجائز ہے، منافع دیکھتا ہے تو بولتا ناجائز ہے۔ کتاب و سنت سے پرکھ کر دیکھو، سمجھو بوجھو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اس کو جائز کرا دو، کتاب و سنت کے مطابق نہیں تو اس کو تم ناجائز بولو۔ الغرض یہ کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ، تو اعتقادات میں یہ 3 باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، اور تیسری بات جو ہم آئے اور جائیں تو اس بیچ میں جو ہمیں رہنا ہے دنیا میں تو کس طریقے سے رہنا ہے۔ ان 3 چیزوں پر غور کرنا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھا لیے گئے، ان کے حواریین کچھ دنوں تک رہے، اپنے دعوت و تبلیغ کے کام کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم بھی اور وہ انجیل اوریجنل شکل میں جب نہیں رہا تو لوگ بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے رسول کی بعثت ابھی ہوئی نہیں، تو اس وقت اس زمانے کے لوگوں نے اپنے عقل و خرد سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بنایا۔ چنانچہ ان کا پہلا اسٹیج تھا تہذیب اخلاق، کہ بھائی اپنے اخلاق کو کس طرح بنانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر تدبیر منزل، کہ بھائی اپنے گھر میں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو آپ کو رہنا ہے تو کس انداز سے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر سیاست مدن، آپ جس علاقے میں جس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے انتظامات و انسلام کیسے ہونی چاہیے۔ یہ انہوں نے اپنی عقل کے ذریعے ان چیزوں کو رائج کیا، اور آج بھی فلسفے کی پرانی کتابوں میں یہ تھیوریاں موجود ہیں، اگرچہ اس زمانے کے بہت سارے تھیوریز آج منسوخ ہو چکے ہیں لیکن یہ تھیوری آج بھی موجود ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ تو اعتقادات کیا ہے کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، اور اس بیچ میں جو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا میں ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ یہ 3 پوائنٹ پر غور کرنا ہے اعتقادات میں۔ دوسرے نمبر پر عبادات ہے۔ عبادات کیا ہے؟ عبادات عزیز مطلق کے سامنے اپنے کو ذلیل مطلق سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عزیز مطلق ہے اور اللہ کے سامنے میں ذلیل مطلق ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی عزیز ہے اور اللہ کے سامنے ہم انتہائی ذلیل ہیں۔ یہ ہے عبادت کی حقیقت، کہ اللہ کے سامنے آپ اپنے کو، اللہ کو انتہائی عزیز سمجھیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے انتہائی ذلیل سمجھیں۔ اللہ سے بڑھ کر عزیز کوئی نہیں اور اللہ کے سامنے مجھ سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اپنے کو میرے سامنے انتہائی ذلیل سمجھیں، اور جب میرے سامنے اپنے کو انتہائی ذلیل سمجھیں تو اس وقت یہ اعتقاد بھی رکھے کہ میں انتہائی عزیز ہوں۔ یہی ہے عبادت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی عزیز سمجھنا اور اللہ کے سامنے اپنے کو انتہائی ذلیل سمجھنا، یہ ہے عبادت۔ چنانچہ آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ کیا بولتے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ غلامی اور عبادت، عبودیت، غلامی کرنا، عبادت، یہ کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے، یعنی ہم تجھے ہی سب سے بڑا عزیز سمجھتے ہیں اور تیرے سامنے میں اپنے کو انتہائی ذلیل سمجھتا ہوں۔ اب آپ روزانہ 5 وقت فرض نماز 17 رکعت پڑھتے ہیں، 17 رکعت نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کا اقرار کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو انتہائی عزیز ہے اور میں تیرے سامنے انتہائی ذلیل ہوں۔ 17 مرتبہ فرض نماز میں، 12 رکعت سنت مؤکدہ میں، کم از کم 1 رکعت وتر میں، تو آپ 12 اور 1 13 اور 17 30، گویا فرض نماز اور سنت مؤکدہ اور وتر کی نماز میں روزانہ آپ 30 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کا اقرار کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو انتہائی عزیز ہے اور تیرے سامنے میں انتہائی ذلیل ہوں، میں تیری غلامی کرتا ہوں۔ ایاک نعبد، ہم تیری غلامی کرتے ہیں، تو میرا زبردست مالک ہے، تو اس سے بڑا کوئی مالک نہیں، اور تیرا میں سب سے بڑا غلام ہوں، مجھ سے میں اپنے کو تیرا سب سے بڑا غلام سمجھتا ہوں، میں اپنے کو تیرے سامنے سب سے بڑا غلام سمجھتا ہوں۔ روزانہ 30 مرتبہ ایاک نعبد کے ذریعے سے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے عزیز مطلق ہونے اور اپنے کو اللہ کے سامنے ذلیل مطلق ہونے کا آپ اقرار کرتے ہیں۔ تو روزانہ 30 مرتبہ اگر کرتے ہیں نمازوں کے درمیان فرض اور سنت مؤکدہ اور وتر کے ذریعے سے 30 مرتبہ روزانہ اقرار کر، 10 دن میں کتنا مرتبہ ہوا؟ 300 مرتبہ اقرار کرتے ہیں۔ ایک مہینے میں کتنا ہوا؟ 900 مرتبہ ایک مہینے میں اقرار کرتے ہیں، تو ایک سال میں کتنا ہوا؟ 10,800 مرتبہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ ایک سال میں ایاک نعبد کہہ کر ہم نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے عزیز مطلق ہونے کا اور اپنے کو اللہ کے سامنے ذلیل مطلق ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ ایک سال میں 10,800 مرتبہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی اگر 10 سال سے نماز پڑھ رہا، ایک آدمی اگر 20 سال سے نماز پڑھ رہا، ایک آدمی 30 35 40 سال سے نماز پڑھ رہا، ایک آدمی 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 20 سال تک، 40 سال تک، 35 سال تک کتنی مرتبہ اس بات کا ایاک نعبد کے درمیان واقع ایاک نعبد کے ذریعے سے اقرار کر چکا ہے کہ پروردگار تو انتہائی عزیز ہے، تیرے سامنے میں انتہائی ذلیل ہوں، تو عزیز مطلق ہے اور تیرے سامنے میں ذلیل مطلق ہوں، ساری عزتیں تیرے لیے اور تیری ساری غلامی میرے لیے، ساری عزتیں تیرے لیے، تیری ساری غلامی میرے لیے۔ اس کا اقرار کرتا ہے ایک انسان، کتنی مرتبہ اپنی زندگی میں اقرار کرتا ہے ایاک نعبد کے ذریعے، یہ ہے عبادت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی آپ کے ہر نقل و حرکت سے ظاہر ہونا چاہیے۔ جو بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے نعمتیں، ان ساری نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عزیز مطلق ہونا اور اللہ کے سامنے آپ کا ذلیل مطلق ہونا آپ کے ہر نقل و حرکت سے، آپ کی زندگی کے ہر گوشے سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر آپ اعتقادات رکھتے ہو تو آپ کے اعتقادات میں بھی یہ بات ظاہر ہو کہ اللہ عزیز مطلق ہے، میں ذلیل مطلق ہوں۔ اگر آپ عبادت کرتے ہو تو آپ کی عبادت میں یہ بات ظاہر ہونا چاہیے کہ میں اللہ عزیز مطلق ہے اور میں اس کے سامنے ذلیل مطلق ہوں۔ اگر معاملات کرتے ہو، شادی بیاہ، لین دین، خرید و فروخت، اس میں بھی اس بات کا ظہور ہو کہ اللہ عزیز مطلق ہے اور اس کے سامنے آپ ذلیل مطلق ہیں۔ سلوک، برتاؤ، لباس، پوشاک، کھانا پینا اور جتنے جو کچھ ہے زندگی کے ہر گوشے میں اس بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی عزیز مطلق ہے اور اس کے سامنے میں ذلیل مطلق ہوں۔ جب آپ کی زندگی کے ہر گوشے میں یہ چیز ظاہر ہوگی کہ اللہ انتہائی عزیز ہے اور میں اس کے سامنے انتہائی ذلیل ہوں، تو پھر قرآن مقدس کی آیت کا اس کے علاوہ کوئی مفہوم نہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے۔ زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی عبادت کا اظہار ہو کہ اللہ انتہائی عزیز ہے، میں اس کے سامنے انتہائی ذلیل ہوں، یہ مفہوم ہے۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اصلاح معاشرے کے لیے پہلی چیز اعتقادات تھی، دوسری چیز کیا ہے؟ عبادات۔ اس کے بعد عبادات کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ اخلاقیات۔ آج اخلاقیات کے معاملے کو بہت زبردست پامال کیا جا رہا ہے۔ کافر و مشرک، ایک غیر مسلم جن کے پاس قرآن نہیں، جن کے پاس حدیث نہیں، جن کے پاس اللہ کی معرفت نہیں، جن کے پاس رسول کی محبت نہیں، جن کے پاس صحابہ کی عظمت نہیں، جن کے پاس قرآن و حدیث نہیں، جن کے پاس اللہ کے صحیح تعلیمات نہیں، آج وہ بدخلقی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج وہ بدخلقی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور تو ان پر کیا افسوس ہے؟ ان کے پاس قرآن نہیں، ان کے پاس حدیث نہیں، ان کے پاس اللہ کی معرفت نہیں، ان کے پاس رسول کی محبت نہیں، ان کے پاس صحابہ کی عظمت نہیں، تو وہ بدخلقی کے ساتھ زندگی گزار ہی سکتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جن کے پاس اللہ کی معرفت ہے، جن کے پاس رسول کی محبت ہے، جن کے پاس صحابہ کی عظمت ہے، جن کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، جن کے پاس احادیث جیسی اللہ کے رسول کے فرمودات ہیں، ان سب کے اگر بدخلقی کے ساتھ زندگی گزارے تو اس پر بہت افسوس ہے۔ اخلاقیات کیا ہے؟ کسی درخت کا تو پھل نہیں ہے اخلاق۔ اخلاق یہ ہے کہ ایک انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خوشگوار تعلق ہو، اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی خوشگوار تعلق ہو۔ اللہ کے ساتھ بھی خوشگوار تعلق اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی خوشگوار تعلق۔ آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں میری داڑھی بہت لمبی ہے، میں بہت بڑی ٹوپی پہنتا ہوں، میں 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، اب اس کو کیا لینا دینا اس سے؟ لات مارو بھگاؤ اس کو، اللہ سے میرا تعلق ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اور حقوق العباد کو کچھ نہیں سمجھتا۔ ہم جس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جس کے ساتھ جو چاہتا ہے معاملہ کر دیتے ہیں، جس کو جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے وہ حدیث؟ اس عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، کھانے کو بھی نہیں دیتا تھا، پینے کو بھی نہیں دیتا، بلی بھوکے پیاسے مر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا اس عورت کو؟ بلی کو بھوکے پیاسے، بلی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو کہاں پہنچایا؟ جہنم میں پہنچایا۔ کتے کو پانی پلا دیا اس آدمی نے اپنے موزے سے، بخاری کی روایت ہے۔ فشکر اللہ لہ وغفر اللہ غفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اس نے، اور اس کتے کو آرام پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ نے فشکر اللہ لہ، اس کے اس عمل کو اللہ نے قدر کیا، وغفر اللہ، اور اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ وہ کتا ناپاک جانور برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ پانی سے دھو، 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجو، تب وہ برتن پاک ہوتا۔ ایسے ناپاک کتا، جس گھر میں کتا ہو فرشتے نہیں آتے رحمت کے، اور جو بلا وجہ کتا پالتا ہو روزانہ اس کے ثواب میں سے 1 قرات یا 2 قرات کم ہوتے رہتا ہے۔ حدیث میں 1 قرات کو 2 قرات دونوں باتیں، بلا وجہ کتا پالنے سے اس کا 1 قرات یا 2 قرات ثواب روزانہ کم ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول قیرات کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔ ایک آدمی بلا وجہ کتا پالتا ہے، ایک احد کے پہاڑ کے برابر اس کا ثواب روزانہ گھٹتا ہے۔ اتنا گندا ناپاک بیکار کتا، اس کتے کو، اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے فشکر اللہ لہ وغفر اللہ، معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ خوشگوار تعلق اور اللہ کے ساتھ خوشگوار تعلق، جب دونوں خوشگوار تعلق ایک جگہ جمع ہوں گے تو کہا جائے گا کہ یہ اخلاقیات کی اس کو توفیق ملی ہے۔ اور کوئی شخص یہ سوچے کہ میں اللہ کے لیے نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا ہوں، نفلی روزے رکھتا ہوں، تلاوت قرآن کرتا ہوں، توبہ استغفار کرتا ہوں، اور بندوں کے ساتھ اس کے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس سے اچھا اخلاق سلوک نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ تعلق نااستواری کی ہو، تعلق ناخوشگوار ہو اللہ کی مخلوق سے، اور اللہ سے خوشگوار تعلق بجا ہو نہیں سکتا۔ یہ مخلوق، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی مخلوق کو
تکلیف دے کر اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا ہے، اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے کچھ حکم دیا۔ مثال کے طور پر وہ کفار و مشرکین جو ایمان نہیں لاتے ہیں اور دنیا میں تنتناتے پھرتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے ساتھ جہاد کرنے کو کہا۔ جہاد کے سارے شرائط، جہاد کے سارے حدود، ارکان اور قیود کے ساتھ اگر جہاد کیا جائے تو اس میں جن کفاروں کو آپ قتل کریں گے تو آپ سپاہی اور آپ مجاہد کہلائیں گے۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ ہم قربانی کے جو شروط، قربانی کے جو حدود اور قواعد اور قربانی کے جو شرائط و ارکان کتاب و سنت میں ہیں، اس کے مطابق جن جانوروں کو قربان کرنا ہے ان جانوروں کے گردن پر اللہ کے نام پر چھری پھیر کر ان جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر کسی بھی مخلوق کو تکلیف دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشگوار تعلق نہیں جوڑا جا سکتا ہے۔ انبیاء و رسول جو نبوت و رسالت لے کر آئے تھے تو نبوت و رسالت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نمبر ایک علم اور نمبر دو اخلاق۔ علم اور اخلاق دو چیزیں جب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے تو یہ نبوت بنتی ہے اور رسالت بنتی ہے۔ تمام انبیاء و رسول جو نبوت و رسالت لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا وحی کے ذریعے سے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق دیا تھا۔ چنانچہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان چیزوں کو سکھایا آپ کو۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ۔ ہم نے آپ پر روح وحی نازل کی، روح وحی۔ ما کنت تدری مل کتاب الایمان، وحی کے نزول سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے ایمان کیا چیز اور کتاب کیا چیز ہے۔ ووجدک ضالا فہدی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی راستے پر نہیں پایا۔ جب اللہ نے وحی نازل کی تو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دیا۔ معلوم کیا ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانی کی رشد و ہدایت کے لیے بھرپور علم دیا تھا۔ چنانچہ تمام علوم کا سینٹر، مرکز اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کے بعد پوری مخلوق، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق ہیں، یعنی مخلوقات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے۔ ایک جگہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لکم مثل الوالد، انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہوں، اعلمکم، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا معاملہ، اخلاق کا کیا معاملہ؟ قرآن نے خود کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت ہی عظیم اخلاق پر ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مکارم اخلاق کی تتمیم کے لیے، مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے میری بعثت ہوئی۔ مجھے نبوت و رسالت دے کر اللہ نے بھیجا ہے اس لیے تاکہ میں اخلاق کو مکمل کروں، مکارم اچھے اخلاق، مہذب اخلاق کو میں پورا کروں۔ معلوم کیا ہو کہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام نبوت و رسالت ہے، علم اور اخلاق۔ اس میں سے جو اخلاقیات کا معاملہ ہے یہ نبوت کا آدھا حصہ ہے، آدھی نبوت اخلاق ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہو جاتی ہے یہ بات کہ وہ اخلاق مند ہو کر زندگی گزارے، یعنی وہ اس طریقے سے زندگی گزارے کہ اللہ کے ساتھ اس کا خوشگوار تعلق بنا رہے اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی اس کا خوشگوار تعلق بنا رہے۔ چنانچہ ہر مہینہ نیا چاند نظر جب آتا ہے تو ہمارے نبی نے کیا دعا سکھایا؟ اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ دیکھیے 4 لفظ ہیں، امن، ایمان، سلامت، اسلام۔ امن اور سلامتی کا تعلق مخلوقات سے ہے، اور ایمان و اسلام کا تعلق یعنی ایک مخلوق کا مخلوق کے ساتھ یہ تعلق ہے، بندے کا بندے کے ساتھ تعلق ہے امن و سلامتی کا، اور ایمان و اسلام کا تعلق ایک بندے کا اس کے رب سے ہے۔ چنانچہ امن کس کو کہتے ہیں؟
آپ کو کسی سے کوئی گزند نہ پہنچے، آپ کو کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور سلامتی کیا ہے؟ آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ امن و سلامتی ہے۔ ایمان و اسلام کیا ہے؟ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قلبی تعلق خوشگوار ہو جائے۔ اسلام ظاہری اعضاء و جوارح سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق خوشگوار ہو۔ تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم نئے چاند کو دیکھ کر اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، پروردگار عالم تو اس مہینے کو میرے لیے ایسا بنا کہ کوئی مجھے گزن نہ پہنچائے اور میں کسی کو گزن نہ پہنچاؤں، کوئی مجھے تکلیف نہ دے اور میں کسی کو تکلیف نہ دوں۔ اللہ تو میرے لیے اس مہینے کو ایسا بنا دے۔ اور اسلام اور ایمان، پروردگار عالم اس مہینے کو تو ایسا بنا دے کہ میں ایسے کام کروں کہ تیرے ساتھ میرے ظاہری تعلقات بھی خوشگوار ہو جائے اور تیرے ساتھ میرے قلبی اور باطنی تعلق بھی خوشگوار ہو جائے۔ اب آپ جب کسی بندے کو غضب نہیں پہنچائیں گے، کوئی آپ کو غضب نہیں پہنچائے گا، یہ کب ہوگا؟ جب دونوں طرف سے اخلاق مند ہوں گے تب نا۔ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، ایک نالائق سے پالا پڑ گیا، خامخواہ کے لیے آپ سے الجھ گیا، ایک بدماش سے مارا پڑ گیا، خامخواہ آپ سے الجھ گیا، آپ کو کچھ غضب میں پہنچا دیا۔ تو امن و سلامتی کیا ہے؟ کہ بندے کا بندے کے ساتھ خوشگوار تعلق۔ ایمان و اسلام کیا ہے؟ ایک بندے کا اللہ کے ساتھ خوشگوار تعلق۔ ہم دعا کرتے پروردگار عالم یہ مہینہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، پروردگار عالم ہمارے لیے تو اس مہینے کو ایسا بنا دے کہ تیرے بندوں کے ساتھ بھی ہمارے خوشگوار تعلق رہے اور اللہ تیرے ساتھ بھی ہمارا خوشگوار تعلق بنا دے۔ دیکھیے ہر مہینہ نیا چاند دیکھ کر آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ خوشگوار تعلق، اللہ کے بندوں کے ساتھ خوشگوار تعلق۔ معلوم کیا ہو؟ اخلاقیات کس چیز کا نام ہے؟ کہ ایک بندے کا بندوں کے ساتھ بھی خوشگوار تعلق ہو اور اللہ کے ساتھ بھی خوشگوار تعلق ہو۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ خوشگوار تعلق ہے، بندوں کے ساتھ خوشگوار تعلق کیا ضرورت ہے، وہ غلطی پر ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی نے دعا کیا سکھایا؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، کہ اللہ کے ساتھ بھی خوشگوار تعلق ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی خوشگوار تعلق ہو۔ اس طریقے پر ایک شخص کے لیے اصلاح معاشرے کے لیے جہاں عقائد کی ضرورت ہے، اعتقادات کی ضرورت ہے، وہاں عبادات کی بھی ضرورت ہے، وہاں اخلاقیات کی بھی ضرورت ہے۔ اور 2 پوائنٹ رہ گئے، لیکن معاملات اور اجتماعیات میں سمجھ رہا ہوں وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں یہی سے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہمیں ایک بنا نیک بنا، پروردگار عالم ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کو پریشانی کو دور فرما، پروردگار عالم جس کی جو ضرورت ہے پوری فرما، پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، پروردگار عالم مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دنیا میں چین سکون اطمینان کی زندگی عطا فرما اور آخرت میں بھی چین سکون اطمینان کی زندگی سے ہمکنار فرما۔ پروردگار عالم ہمارے دشمنوں کے حوصلے پست کر دے، پروردگار مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دے، پروردگار عالم دشمن ہمیں کوئی غضب نہ پہنچا سکے تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واہلک الکفرۃ والفجرۃ والمبتدعۃ والمشرکین والشیوعیین، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وشتت شملہم ومزق جمعہم وفل حدہم ونقص اعلامہم ودمر دیارہم واقطع دابرہم والق فی قلوبہم الرعب والجبن، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔